اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل خبروں میں امریکہ اور کینیڈا کا بہت بڑا ایریا اور یورپ کا بھی بہت بڑا رقبہ جو ہے جنگلات کی آگ میں گھرا ہوا ہے۔ خبریں یہ تک مل رہی ہیں کہ کچھ آگ کا عالم ایسا ہے کہ وہ قابو سے بالکل باہر ہیں، اور ہزاروں بلکہ کچھ خبروں کے مطابق تو لاکھوں لوگ ان لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، اور لوگ اپنی املاک، اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ کچھ خبریں ایسی بھی آئی ہیں کہ لوگوں کو گھر سے نکلنے کے لیے بہت ہی قلیل وقت دیا جا رہا ہے۔ کچھ مناظر ایسے دیکھنے میں آئے کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کی دیواروں کو، ان کے گھروں کے دروازوں کو پھلانگ کر گھروں میں داخل ہو رہی ہے، دروازے توڑ رہی ہے، اور لوگوں کو فوری طور پر وہاں سے نکلنے کے لیے ان کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے گھروں کو وہ آگ نہیں چھوڑ رہی۔ کچھ ایسے بھی مناظر سامنے آئے کہ ہائی وے پر گاڑیاں چلتے ہوئے آگ کی لپٹ میں آ گئیں، اور کچھ لوگوں کو گاڑیوں سے نکلنے کا بھی موقع نہ ملا۔ اب حال یہ ہے کہ فضا کے اندر بہت بڑی تعداد میں دھواں بھرا ہوا ہے، لوگوں کو سانس لینے میں بہت تکلیف کا سامنا ہے۔ یہ تک شکایات لوگوں کی جانب سے سننے کو آ رہی ہیں کہ ہمارے جو سانس لینے کے نتیجے میں جو بیماریاں ہیں لنگز کی اور دوسری، وہ بھی اجاگر ہو رہی ہیں، یعنی وہ بھی پنپ رہی ہیں۔ یعنی کہ سادہ الفاظ میں کہ یہ دھواں جو ہے یہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، یعنی کہ درد کا سامان بنا ہوا ہے۔ مجھے یہ خبریں دیکھ کر اور سن کر قرآن کی کچھ آیات یاد آ گئیں۔ میں آپ کے سامنے ان کو پڑھتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہی دھواں ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا، مگر اتنا ضرور ہے کہ اس دھوئیں کو دیکھ کر آپ کو ممکن ہے کہ وہ اصل دھواں جو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ اس کا ادراک ہو جائے۔ حقیقت تو صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے، ہمیں تو صرف نشانیاں نظر آتی ہیں، نشانیوں کو دیکھ کر ہم ان کی پیچھے پس پردہ حقیقتوں کو جاننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں حال یہ ہو پڑا ہے کہ لوگ اپنے رب سے انکاری ہیں۔ بہت بڑی تعداد، بہت ہی بڑی تعداد اس وقت لوگوں کی ایسی ہے کہ اپنے رب سے منکر ہوتی جا رہی ہے، ریلیجن کا نام دے کر، مذہب کا نام دے کر، قصے اور کہانیوں کا نام دے کر، پورے کے پورے اس سسٹم کو، اس بات کو کہ ہمارا کوئی خالق ہو بھی سکتا ہے، محض مذہب کی کیٹیگری میں ڈال کر اس کو سرے سے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ میں اس بات سے واقف بھی ہوں اور اس بات کا برملا اعتراف کرتا ہوں کہ مذہب کے نام پر اس دنیا میں جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے خدا کی پناہ، مگر ایسا نہ سوچئے کہ آپ اس کی آڑ میں حقیقتوں کو بھی انکار کر بیٹھیں۔ انسان کی حقیقت اس کے اندر سے پنپتی ہے۔ دھوئیں کے متعلق میں چاہوں گا کہ قرآن کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں، جن کو دیکھ کر میں بھی تھوڑا سا نہیں، میں بھی بہت زیادہ ڈر سا جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان۔ حامیم والکتاب المبین، اور کتاب مبین بیان کرنے والی کتاب۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں۔ انا کننا منذرین، یقیناً ہم ہی ہیں
جو وارننگ دینے والے ہیں. یہ منذرین جو ہے نظر سے نکلا ہے. یہ ایک ایسا ڈراوا ہوتا ہے، ایک ایسا ڈراوا ہوتا ہے جسے وارننگ کہا جا سکتا ہے، انذار ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر ہر حکیمانہ فیصلہ متعین کیا جاتا ہے. امرم من عندنا، یہ امر ہماری جانب سے ہے، ہماری طرف سے ہے. انا کننا مرسلین، یقیناً ہم ہی ہیں جو اسے بھیجنے والے ہیں. رحمتم من ربک، آپ کے رب کی رحمت میں سے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور علیم ہے. رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب. وما بینہما، اور جو ان کے مابین ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. اگر تم یقین کرنے والے ہو تو رب السماوات والارض وما بینہما لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی وہی رب ہے اور تمہارے باپ دادوں کا جو پہلے گزرے ہیں ان کا بھی وہی رب ہے. رب جو منشو نما کر رہا ہے، جو پرورش کر رہا ہے. ایک سیل تھا، میں تراب میں تھا اور میرے رب نے مجھے یہاں تک پہنچایا کہ اب میں کھلم کھلا بولنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بن گیا. اور نہ جانے کیا کیا صلاحیتیں اور نعمتیں مجھے اس نے عطا کی ہیں. اس کا فضل اور اس کا کرم ہے. بہرحال ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے باپ دادوں کا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ شک کے اندر کھیل رہے ہیں، شک میں مبتلا ہیں اور العاب کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. یہ یلعبون جو ہے یہ کیا ہے؟ انسان کھیلتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کھیلتا ہے کہ اس کو کھیل ایسی توجہ کی طرف مبذول کر دیتا ہے جہاں سے اس کو متاع دنیا ملتے ہیں، جہاں سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا غیر سنجیدہ کر لیتا ہے. تو آج اگر آپ اس جملے کو، اس آیت کو موجودہ دور میں لوگوں پر اپلائی کریں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ لوگ اس وقت شک میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے خالق پر شک کر رہے ہیں، اپنے رب پر شک کر رہے ہیں. یعنی کہ اس نے تمہیں خلق بھی کیا اور تمہاری ربوبیت بھی کر رہا ہے، تمہیں اوپر اور تمہارے کمال تک تمہیں پہنچا بھی رہا ہے، اس پر شک کر رہے ہیں. فرتقب، پس انتظار کرو. یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس دن جب آسمان اپنے ساتھ دھوئیں کو لے کر آئے گا. وہ دھواں جو کھلم کھلا مبین دھوئیں کو ساتھ لائے گا، اس دن کا انتظار کرو. یغش الناس، وہ دھواں جو ہے وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا. ھذا عذاب علیم، یہ وہ عذاب ہے جو درد دینے والا ہے، تکلیف دہ عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم پر سے یہ عذاب دور کر دے، کھول دے ہم پر سے اس عذاب کو. انا مؤمنون، ہم مومن ہوئے جا رہے ہیں، ہم ایمان لانے والے ہو رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ اپنے رب سے انکار کر کے، اپنے رب سے جو ہمارا رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، جس ماحول اور دنیا میں ہم یہاں رہتے اور سانس لیتے ہیں، اس ماحول کے اندر، اس ماحول میں ہمیں وہ ہوا ملتی ہے سانس لینے کے لیے جو ہمارے لیے موافق ہے. اس ماحول میں ہمیں وہ پانی ملتا ہے پینے کو جو ہمارے لیے موافق ہے. اس ماحول میں ہمیں رہنے کے لیے وہ درجہ حرارت ہمیں دیا گیا ہے جو ہمارے لیے موافق ہے. اس ماحول میں رہنے کے لیے ہمیں وہ غذا دی جا رہی ہے جو ہمارے لیے موافق ہے.
ہمارے لیے دن اور رات کی طوالت کو اتنا مختص کیا گیا ہے کہ نہ ہم دن کی طوالت میں تھکتے ہیں اور نہ رات کی طوالت ہم کو سلائے رکھتی ہے۔ ہم ایک نظام میں جی رہے ہیں، یہ نظام کا ایک ناظم ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اب اس سے انکار کر کے، اس سے شک کر کے تو انسان کو ذرا سا جھٹکا ہی کیوں نہ پڑے تو ہل جاتا ہے۔ وہ دھواں جو انسانوں کو ڈھانپ لینے والا اور تکلیف دینے والا ہے، کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو ٹال دے، دور کر دے، کھول دے، ہم مومن ہوئے جا رہے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ، اب ان کے لیے ذکر یا نصیحت کا کیا معاملہ؟ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ، جبکہ ان کے پاس مبین رسول بھی آ پہنچے، ایسے رسول جنہوں نے زندگی میں اپنے رب کی ہدایات کو اپنا کر کے ایک بہترین نمونہ پیش کیا، وہ تم میں آ گئے۔ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ، پھر تم نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ، اور کہنے لگے یہ تو معلم مجنون ہے، یعنی کہ یہ پڑھا لکھا عالم شخص ہے جس کو پڑھایا گیا ہے اور یہ مجنون ہے۔ بخدا میں نے لوگوں سے ایسے ہی جملے سنے ہیں آج کے دور میں، ایسے ہی جملے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے ہیں، اس کتاب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لی گئی ہے، یہ انہوں نے خود لکھی تھی۔ یہ کتاب 1500 برس سے اپنی جگہ پر قائم ہے، اس کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکا۔ آج آنے والے جو نشانیاں آپ کو آسمان میں ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، زمین سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ ان نشانیوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ جس دھوئیں کو دیکھ کر، جس دھوئیں کے اندر آپ سانس لیتے ہوئے گھٹن محسوس کر رہے ہیں، آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، آپ اپنے گھروں سے بھاگ رہے ہیں، آپ اپنے آرام گاہوں سے نکل کر بھاگ رہے ہیں، آپ گاڑیوں میں بیٹھے جل رہے ہیں، آپ کو نکلنے کا بھی موقع نہیں مل رہا، آپ پریشان ہیں، آپ عذاب میں ہیں، تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئیے، سوچئے کہ اس نے یہ اس زمانے میں یہ باتیں کہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو دھواں ہے یہ وہی دھواں ہے، مگر آپ اس دھوئیں سے اور تکلیف کے مناظر سے اور لوگوں کی بھاگ دوڑ اور اپنے گھروں سے نکلنے اور اس کیوس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک عذاب صغیر تو مل رہا ہے، ایک چھوٹا عذاب تو نظر آ رہا ہے جس نے خطے کے ایک بڑے حصے کو ڈھانپ تو لیا ہے۔ ممکن ہے آنے والے دنوں میں وہ دھواں آ رہا ہو جو پوری انسانیت کو ڈھانپ لے گا، پھر کیا کرو گے؟ اپنے رب کو پکارتے ہو کہ اے ہمارے رب ہم پر سے اس دھوئیں کو ٹال دے، ہم ایمان لانے والے بن جاتے ہیں۔ اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا، یقیناً ہم ہی اس کو کھولنے والے ہیں، یا ہم اس کو تھوڑا سا کھول دیں گے۔ اِنَّکُمْ عَائِدُونَ، تو تم واپس اس میں لوٹ جاؤ گے، واپس اپنی زندگیوں میں لوٹ جاؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اس دن جب پکڑ آئے گی، بڑی پکڑ، البطشۃ الکبریٰ، یعنی کہ وہ بہت بڑی پکڑ ہوگی، سخت پکڑ ہوگی۔ انا منتقمون، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں، ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کی آیات پر سنجیدگی سے توجہ دینے کا وقت ہے، ان کو نان سیریس نہ لیجئے۔ مبادہ ایسا وقت آ جائے کہ زبانوں پر کاش کاش اور حسرت کے سوا کوئی لفظ ہم کو نہ سوجے۔ اللہ ہمیں سمجھنے، فکر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔